أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ دعا سعادت مند لوگ مانگتے ہیں. قرآن کریم کی یہ دعا سعادت مند لوگوں کی زبان پر ہوتی ہے. اور یہ دعا سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے. اور دوسرے مقام پر بھی یہ دعا اللہ نے نقل فرمائی ہے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. کیا ہے؟ ہاں واصلح لی فی ذریتی وانی تبت الیک وانی من المسلمین. رب اوزعنی، اللہ تعالیٰ سے اس بات کی توفیق مانگنا کہ اللہ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم تیرا شکریہ ادا کر سکیں. اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم تیرا شکریہ ادا کر سکیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا شکر کا جو مضمون بیان فرمایا ہے، اس میں ایک جگہ فرمایا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، تم میری نعمتوں کو شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم شمار بھی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اس سانس کا باہر آنا، اندر جانا، ہر سانس پر بھی تجھ پر ہزار شکر واجب ہے. اور اس وقت مجموعی طور پر ہمارے اندر بہت زیادہ کمی ہے کہ ہم شکر ادا نہیں کرتے. ناشکری کی بہت ساری چیزیں ہمیں یاد ہیں، شکر گزاری کی کوئی چیز یاد نہیں ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا مجھ سے توفیق مانگو اس کی، تو اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے کہ اس کی توفیق کے بغیر بھی یہ ممکن نہیں ہے. کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ ہم تیری نعمتوں کی اس کی توفیق دے کہ ہم اس پہ شکر ادا کر سکیں. اب آپ مجموعی طور پر ہم اپنے حالات کو اگر دیکھیں، اپنے حالات پر غور کریں تو مجھ پر اللہ کے کتنے احسانات ہیں، کتنی نعمتیں اللہ کی، کتنے فضل ہیں اس کے، میں شمار ہی نہیں کر سکتا. آپ صرف اس نعمت شکر پر آ جائیں نا تو آپ کی ہزار دکھ ختم ہو جاتے ہیں، ہزار غم ختم ہو جاتے ہیں. اور ناشکری کا ایک بول بھی اگر آپ بولتے ہیں دل سے یا زبان سے تو آپ گناہ اللہ کی طرف سے آنے والے حالات، آزمائشیں، پریشانیاں اس میں جکڑے جاتے ہیں. اور اپنی ذات کے اندر یہ جو فرمایا نا کہ مجھ سے توفیق مانگو شکر کی، تو آپ ہم غور کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی بادشاہوں کی زندگی سے بھی اچھی ہے. اللہ نے ہمیں کتنا اچھا رکھا. اور بڑا عجیب مضمون ہے اس دعا کا کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی
اور آگے فرمایا وعلی والدی، والدین کی طرف سے بھی شکریہ، والدین کا بھی شکریہ، والدین کی طرف سے بھی شکریہ اور والدین کا بھی شکریہ۔ ماں باپ اگر غلط حرکات میں مر گئے ہوں، گناہوں میں مر گئے ہوں، اللہ کی نافرمانی میں فوت ہو گئے ہوں، انہوں نے اللہ کی بغاوت کی ہو، اور بڑی بغاوتوں میں سے ایک بڑی بغاوت ناشکری ہے، تو اللہ والے یوں فرماتے ہیں کہ اب آپ اپنے والدین کی طرف سے بھی اللہ کا شکریہ ادا کریں، یعنی اب بھی آپ ان کی طرف سے شکریہ ادا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اگر وہ تیرے نافرمان گئے ہیں تو تو ان پہ رحم فرما دے۔ اور پھر اپنے حق میں پھر دعا کرنا کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا، اور ان اعمال کی توفیق دے تو ہمیں جو تیرے رضا والے اعمال ہیں، کسی لایانی میں ہم نہ پھنس جائیں، کسی ایسی حرکت میں نہ پھنس جائیں جو تجھے خفا کرنے والی ہو، تو ایسے کام ہم نہ کریں جو تیری ناراضگی کا سبب ہو، ان اعمال کی توفیق دے جو تیرے رضا والے اعمال ہیں، جو تیری رضا والے اعمال ہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہو کر پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے تو صالحین کے ساتھ اٹھا، تو صالحین کے ساتھ۔ اور یہ دعا بھی التجا کرنی چاہیے اللہ سے کہ صالحین کا بھی بڑا مقام ہے کہ اے اللہ ہمیں تو اس زمرے میں اٹھا جہاں صالحین اٹھیں گے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ بڑا مقام ہے یہ بھی۔ تو خاص طور پر یہ جو ہم ابھی آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ دعا ہم سب کو بہت زیادہ مانگنی چاہیے، بہت زیادہ اس دعا کو مانگنا چاہیے، چلتے پھرتے مانگنا چاہیے، کیونکہ مجموعی طور پر ہمارے ہاں شکر نہیں رہا ابھی۔ کیا حال ہے جو چھوڑو جی، کیا حال ہے، کوئی حال نہیں، کوئی حال نہیں ہمارا۔ میرے حالات پوچھنے والے نہیں ہیں، یعنی یہ سب سے پہلی غلطی یہاں سے ہو گئی ہم سے کہ ہم نے ناشکری کی ابتدا کر دی، ناشکری کی ابتدا کر دی، اور ناشکری کی ابتدا ہماری زبان پہ آ گئی۔ اب پھر دیکھیں ناشکر آدمی وہ کن کن حالات سے، کن کن پریشانیوں سے دوچار ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا کے معاملے میں فرمایا اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھا کرو، ان پر غور کرو کہ کتنے لوگ پریشان ہیں اس وقت، کسی کے پاس مکان نہیں ہے، کسی کے پاس ضروریات نہیں ہے، کھانے پینے۔ یعنی یہ کوئی نعمت ایسی نہیں ہے، یہ تو شکر گزاری سے ختم ہو جاتی ہے ساری چیزیں۔ صحت کا شکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ صحت کی نعمت کو بڑھا دے گا، چیزوں پہ شکر کرے گا تو اللہ چیزوں کو بڑھا دے گا۔ تو سب سے بنیادی بات اس کی اللہ سے توفیق مانگا، اس کی توفیق مانگنی چاہیے۔ حضرت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم تدبیریں اختیار کرتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، تدبیریں اختیار کرتے ہیں، دعا نہیں مانگتے۔ تم سارے جہان کی تدبیروں میں لقمان حکیم سے بھی زیادہ حکمت والی بات کرو،
ابن سینا سے بھی زیادہ دانائی کی بات کروں. جتنے بڑے بڑے یہ سمجھدار لوگ گزرے ہیں ان سب کی فراست کو، ان کی دانائیوں کو اور ان کی تدبیروں کو یکجا کر دو. اتنی تدبیریں ہوں، اتنی تدبیریں ہوں کہ تم سے زیادہ حکیم کوئی نہ ہو، تم سے زیادہ دانائی کوئی نہ ہو. اس سب کو ایک طرف اور تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے خشوع کے ساتھ مانگنا ہے. وہ تدبیریں تمہارا کچھ نہیں کر سکتی، وہ دانائی تمہارا کچھ نہیں کر سکتی، وہ عقل مندی تمہارا کچھ نہیں کر سکتی. جو اللہ سے مانگنا کر سکتا ہے، اللہ سے مانگنا. اس لیے خود بھی اپنی ذات میں بھی اور اس طرح دعا لینے کا بھی اپنے لیے مؤثر نظام قائم کریں. دعا لینے کا جن کے والدین زندہ ہوں، والدین فوت ہو جائیں تو جن کی والدین کی موسم زندہ ہوں، خالہ زندہ ہوں، چچا زندہ ہوں، وہ لوگ زندہ ہوں جن سے ان کی اٹھ بیٹھک کی تعلق تھے. خلاصہ یہ ہے کہ زندگی کے کسی دور میں بھی تم نے کسی کو ظلم نہیں کیا ہو، تمہیں بددعا دینے والا نہ ہو، دعائیں دینے والے ہو. اور محتاج دعا سمجھنا چاہیے بندے کو ہر وقت اپنے آپ کو محتاج دعا سمجھنا چاہیے. اللہ کی قضا کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی، تقدیر کے فیصلوں کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی، صرف دعا کی. دعا ایسی چیز ہے جو ٹال دیتی ہے. سبحان اللہ کی بعض ایسی چیزیں یاد آ جاتی ہیں. بہت عرصہ پہلے غالباً بخاری کے اندر یہ روایت بھی آتی ہے کہ ایک خاتون مسلمان ہو کر آئی تھی. جو خاتون مسلمان ہو کر آئی مدینہ طیبہ، ایک جوان بچہ اس کے ساتھ تھا، وہ بھی مسلمان ہوا، لیکن صحابی ہو گیا. چند دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا. جب وہ فوت ہوا، اس کی وفات کی خبر اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کی ماں کو دو، اس کے بعد ہم اس کی تدفین کریں. جب اس کو غسل دینے کے لیے لے جانے لگے تو ماں کھڑی ہو گئی اور اس ماں نے کھڑے ہو کے کہا، اے اللہ، میں پیچھے ابو کو کیا کہوں کہ بتوں کی خدائی چھوڑی تھی، تجھے معبود بنایا تھا، تجھے معبود بنایا تھا کہ تو الہ ہے میرا. اب بت کے پجاری کا تانا دیں گے کہ اس کا کیسا خدا تھا، کیسا الہ ہے اس کا. اللہ تو اس کو پھر بھی کھڑا کرے گا، مارنا بھی تو نہیں ہے، زندہ بھی تو نہیں کرنا ہے. اے اللہ، میں بت کے پجاریوں کو منہ دکھا سکوں، میں شکل دکھانے کے قابل ہو جاؤں. اللہ تو اس میرے بیٹے کو زندہ کر. بیٹا کھڑا ہو گیا وہ. سبحان اللہ. تو میں بیمار ہوں، آپ تو بیمار نہیں ہیں. کھڑا ہو گیا. اور تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ ایسا کھڑا ہوا کہ اس نے دور نبوت بھی پایا اور خلیفہ عمر سیدنا ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں فوت ہوا. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ منزل ہی نہیں. ان کو شکوا ہے ہمارا خدا ملتا نہیں،
دینے والے کو گلا ہے کدا ملتا نہیں، بے نیازی بندے کی دیکھ کر کہتا ہے وہ، دینے والا دے کسے کوئی دستے دعا ملتا نہیں۔ رب اوزعنی، اللہ توفیق دے تو اس بات کی کہ ہم تیرا شکر ادا کر سکیں۔ پہلے توفیق مانگو، جس کو یہ دولت توفیق نصیب ہو گئی ہے نا، اس نے خدا کی خدائی میں ہلچل مچائی، اللہ کی خدائی میں ہلچل مچی ہے۔ قصہ بیان کہانی نہیں ہے، قرآن ہے یہ۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ، تو زمانہ جہالت میں اطلاق ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دیتا کہ تو مجھ پر اس طرح ہے جس طرح میری ماں کی پیٹھ، تو مجھ پر اس طرح ہے جس طرح مجھ پر میری ماں کی پیٹھ۔ یہ زمانہ جہالت کی طلاق ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ ایسی دعا مانگی اللہ سے کہ پوری صورت نازل کرا دی اللہ سے۔ اور اس صورت کا نام ہی جھگڑے والی صورت ہے، مجادلے والی باتیں، بس روتے آئی حضور کی خدمت میں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اب اور کہیں شادی نہیں کرنا چاہتی، میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی۔ اب کیا کہا؟ یہ کہا ہے، انہوں نے فرمایا خولہ میں کیا کروں گی، طلاق ہو گئی ہے۔ میں جب الفاظ حدیث سے یہی ہے کہ آپ نے ایسے فرمایا اور رسول کیا۔ اب جیسے ہی وہ رخصت ہوتی ہے جبریل آ جاتے ہیں، میرا گلا ٹھیک ہوتا تو میں اس میں درس سے قرآن پڑھتا۔ اس نے کہا، جبریل نے آ کے کہا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے سن لی، اللہ نے سن لی۔ اس خاتون کی گفتگو جب محبوب پیغمبر آپ کی خدمت میں لے کر آئی تھی، خاوند کا جھگڑا لے کر آئی تھی، اب یہ گفتگو سن لی اللہ نے ساری، جو آپ کے ساتھ بھی ہے۔ قرآن کا اسلوب بیان بڑا عجیب ہے، اللہ کی گفتگو کا طریقہ بڑا عجیب ہے۔ ساتھ ہی اللہ اپنی شان بیان کرتے ہیں، یہ پہلے بیان کر دیتے ہیں کہ آخر میں ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ میں نہیں دیکھ سکتا، آپ نہیں دیکھ سکتے، نہ سن سکتے، وہ تو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ اب ضابطہ تبدیل ہو رہا ہے، ضابطہ بدل رہا ہے، ابھی قانون بدل رہا ہے۔ یعنی ان مانگنے والوں نے طریقہ کار سکھایا ہے، اب تبدیل نہیں ہو سکتی، شریعت اب قائم ہے۔ آج کے بعد نظام تبدیل نہیں ہو سکتا، دین مکمل ہو چکا، اتمام ہو چکا، سب کچھ ختم۔ لیکن قرآن جب ان چیزوں کو بیان کرتا ہے تو بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ان لوگوں نے مان کر نظام کو تبدیل کرایا ہے۔ پالیسی بدلی ہے،
سوسائٹی کے سارے سسٹم کو تبدیل کیا. یہ ایکٹ ٹھیک نہیں ہے، اب نیا ایکٹ آ گیا، اب یہ ترمیم ختم کریں، یہ ترمیم لے آئے اس میں. آج کل 26 سے 27 ترمیم بات ہو رہی ہے نا، 18 سال سے کم عمر کی شادی منظور نہیں ہے حکومت پاکستان کو. 18 سال سے پہلے بھوک لگے تو کہاں کھانا کھایا جاتا ہے؟ چوری کرے، ڈاکہ مارے، چوری کر کے کھا سکتا ہے 18 سال سے پہلے. نہیں سمجھے؟ نکاح کے ذریعے سے نہیں. نکاح کرے گا تو مولوی بھی کیس کریں گے، اور جس کا نکاح ہوگا اس پر بھی بالجبر کا کیس بنائیں گے. جی سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لیکن اللہ کا جب قانون تبدیل ہو رہا ہے اس وقت زمانہ جہالت کی طلاق منسوخ ہو رہی ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم، میرے محبوب عمر، اب یہ جو خاتون آئی ہے نا، اس کو آپ یہ کہہ رہے کہ میں آپ کی جو فریاد تھی وہ سن لی ہے، آپ کی پکار کو سن لیا ہے، تو لہٰذا میں اس زمانہ جہالت کی طرح کو منسوخ کرتا ہوں. اس کو کہو کہ جا کے اپنے خاوند سے کہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. آج کے بعد یہ کیس ختم، آئندہ ویسے بات نہ کرے. اب اس کا طریقہ کار تبدیل کرتے ہیں ہم سارا. تو بات یہ کر رہا تھا کہ دوستو، اللہ سے مانگنے کا پہلے اللہ سے مانگنے کی توفیق نصیب ہو گئی، توفیق نصیب ہو گئی، پھر اللہ سے مانگنا منوانا، اللہ سے بات چیت کرنی کوئی مشکل چیز نہیں ہے. تو ہمارے اندر سب سے بڑے جو نقصان پیدا ہوا ہے نا، وہ ذوق دعا رخصت ہو گیا ہے. توفیق دعا نہیں، ذوق دعا نہیں، توفیق نہیں. جب کبھی کوئی پریشانی متوجہ ہو جائے پھر تھوڑی دیر کے لیے شاید ہم مانگ لیں، جو ہی معاملہ حل ہو جائے بات ختم. ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے جو پریشانی میں تمہاری حالت ہوتی ہے مانگنے میں، خوشی کے زمانے میں تمہاری دعا میں وہ کیفیت ہونی چاہیے. خوشی کے زمانے میں تمہاری وہ کیفیت ہونی چاہیے، اس لیے کہ خوشیوں میں اچانک غم پڑ جاتے ہیں، یہاں کوئی چیز پکی نہیں ہے، یہاں کسی چیز کا کوئی اعتبار نہیں ہے. نہ کوئی خوشیوں میں بھروسہ کر کے رہے کہ میں خوش رہوں گا، اور نہ کوئی صحت پہ بھروسہ کر کے رہے کہ میرے پاس صحت رہے گی، نہ مال میں بھروسہ کرے کہ میں ہمیشہ مالدار رہوں گا، نہ عہدوں پہ اعتماد کر کے رہے کہ میں عہدیدار رہوں گا. صبح کو وزیر اعظم اور رات کو اسیر اعظم میں تبدیل ہوئے ہیں. یہ تاریخ نے دیکھا سنا، ہم نے دیکھا سنا ہے. جن کے اشاروں میں دنیا ناچتی تھی، اشاروں میں دنیا ناچتی تھی، ان کو بے غور و حسن، بے یار و مددگار دنیا سے ذلیل و رسوا اٹھتے بھی دیکھا ہے. ان کے نام اور چرچے کی داستانوں میں نہیں رہے. اس لیے یہاں کی کوئی چیز پکی نہیں ہے، کسی چیز پر کوئی آدمی پورا اعتماد نہ کرے. تو دعا میں ایسی کیفیت ہو، یہ شادی بہت خوش ہوتا ہے کبھی، جب مانگنے کی باری آ جائے تو اللہ سے یوں مانگے
وہ جو اشعار ہم پڑھتے رہتے ہیں یہ شعر بھی یاد کر لیں، نوابہ کو پال لیں۔ علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا تھا کہ جب میں پریشان ہو جاؤں سردی کے وقت تمہاری ہمشیرہ کے شعر پڑھتا ہوں۔ یہ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، بڑی مشکل زندگی کہیں گزری تھی، تو علی میاں نے اپنے سفرنامہ حج میں اس کا ذکر کیا ہے، اور جو حرمین جانے والے ہوں ان کو ایک دفعہ حضرت علی میاں کا سفرنامہ حج پڑھنا چاہیے، سفرنامہ حج اور عمرہ پڑھنا چاہیے۔ اور شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل حج اور فضائل درود شریف پڑھنا چاہیے۔ فضائل درود، فضائل حج اور علی میاں کا سفرنامہ حج بہت ہی اشعار کتاب ہے، اللہ کی محبت کو نبی کے عشق جگہ۔ تو اس طرح وہ علی میاں فرماتے ہیں کہ میری ہمشیرہ منتظر گھنٹہ وقت کے ساتھ چھوڑی اور کہنے لگی، بندہ نواز میری، بندہ نواز میری منت کی لاج رکھ لے، بندہ نواز میری منت کی لاج رکھ لے، میری نہیں تو اپنی رحمت کی لاج رکھ لے۔ کب سے لیے کھڑی ہوں میں کاسائے گدائی، اب تک ملا نہ مجھ کو اور شام ہونے کو آئی۔ کب سے کھڑی ہوں میں امید کے سہارے، یہ دن نہ جانے میں نے کس طرح سے گزارے، یہ دن نہ جانے میں نے کس طرح سے گزارے۔ اللہ سے توفیق مانگیں، مسلسل مانگتے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں، اور اپنی اولاد کی اور جتنی پرانی دعائیں ہیں قرآن کی۔ آج مجھے نصب سے بات خیال آ رہا تھا کہ اس کا صرف پرانی دعاؤں کا الگ سے مجموعہ تیار کرنا چاہیے، صرف پرانی دعاؤں کا۔ حدیث کی دعائیں ہیں وہ اپنی جگہ مبارک ہیں، لیکن جو قرآن کی دعائیں ہیں ان کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ لیکن پرانی دعاؤں کو یاد بھی کریں اور قرآن دعاؤں کو مانگیں، معنی مطلب اور مفہوم کے ساتھ۔ جو کچھ بھی اللہ کمال دے دینا چاہیے، انبیاء کے بعد سیدنا صدیق اکبر سے بڑا صاحب کمال انسان کوئی نہیں تھا، سیدنا ابوبکر صدیق سے بڑا صاحب کمال کوئی نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے سیدنا ابوبکر صدیق کو ایک دعا سکھائی، اور جس کو اللہ تعالیٰ کی توفیق دے تو سجدے میں یہ دعا پڑھنے والی ہے۔ ابوبکر صدیق کا کتنا بڑا مقام ہے، لیکن سجدے میں دعا مانگے، کیا مانگتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اللہم انی ظلمت نفسی، یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کو زندگی میں اللہ نے فرمایا لا تحزن، لا تحزن۔ سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا بزرگ ہونا، اذ اخرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آپ اپنے اس دوست سے کہہ دیں کہ اس کو خدا دوست بنا کر گیا ہو، دنیا اس کو دشمن بنانے میں لگی رہتی ہے۔
یہ جذبہ بیان کرتے ہیں معرفت پر، جو جنت کی جاگیر کے مالک ہوں ان کو یہ دنیا کا قدر کیا ہے؟ سبحان اللہ. انسان سمجھے بات اور کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، جنگیوں کو صحیح سمجھ آتی ہے. کیونکہ جنگیوں کا ذوق ہے نا. ہمارے اندر بھی کبھی کبھی وہ رنگ بیدار ہو جائے گا. اب سیدنا ابوبکر صدیق کتنا بڑا انسان ہے. کہتے اللہ میں انی ظلم، اللہ میں نے اپنی جان میں بڑے ظلم کیے، اللہ میں نے اپنی جان میں بڑے ظلم کثیرا، بہت زیادہ. ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی، آپ کے بغیر کوئی مغفرت کرنے والا نہیں، کوئی بخشنے والا نہیں. میں اکثر ایک بات عرض کرتا رہتا ہوں، سیدنا ابوبکر صدیق کیونکہ ہمارے سلسلے کے تاجدار تھے، سلسلہ نقشبندیہ ان سے چلا ہے، ان کی بارگاہ میں قمر صاحب، ان کی بارگاہ میں یہ نذرانہ عقیدت ہے. آپ تو بھائی تو نشانی کو کریں گے نا. صحابہ یوم ولادت اور پیدائش میں تعریف نہیں، ان کی تعریف قرآن نے سدا بہار کی ہے. سدا بہار، سدا بہار سمجھتے ہیں؟ ان کی تعریف ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ والی ہے. کسی عارف سے، کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا حضرت یہ صدیق میں اور نبوت میں کیا فرق ہے؟ صدیق میں اور نبوت میں کیا فرق ہے؟ وہی بات یہ ہے کہ تو سوال نہیں بنتا نا. صدیق صدیق ہے، نبی نبی ہے، لیکن یہ رمز ہے، اشارے میں پوچھا کہ صدیق میں اور نبوت میں کیا فرق ہے. کامران صاحب سمجھے اس کو؟ انہوں نے کہا میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. یوں سمجھو کہ آقا کسی تالاب پر کھڑے ہوں، آقا کسی حوض پر کھڑے ہوں، اور اس حوض کے اندر، اس تالاب کے اندر جو عکس نظر آئے وہ صدیق ہوں. سمجھے؟ وہ صدیق ہوں. یعنی یہ ہے برتاو نبوت. جیسا نبی کو دیکھا اسی رنگ میں رنگے گئے. اتنا قریب والا آدمی کہتا ہے اللہم انی ظلمت نفسی، اللہم انی ظلمت نفسی، اللہم انی ظلمت نفسی. اللہ میں نے بڑی ظلم کیا. اب آپ کہیں گے ایک شعر مجھے یاد آیا ہے، آپ کا تو عکس تھا ہی نہیں، آپ کا تو سایہ تھا ہی نہیں. آپ جب راستے میں چلتے تھے تو آپ کا سایہ نہیں ہوتا تھا. آپ جو بھی ہیں اس بات کو یاد رکھیں، دنیا میں آپ بھی، میں بھی، آپ کی اولادیں بھی وہ آسمان کو جا کے چھو لینا. اللہ نے دنیا آخرت کی عزت اللہ نے دنیا میں نہیں رکھی، اللہ نے دین میں رکھی. اس لیے اپنی اولادوں کے لیے بھی اللہ سے دین مانگو، قبریں ٹھنڈی ہو جائیں گی. دنیا آخرت کی خیر مانگو، دین بھی ہے، بات کچھ بھی ہے. چکر ایسا سب دکھا ہے.
جس نے نبی کی تعریف کی ہے نا، جس نے صحابہ کی تعریف کی ہے، اب صحابہ تو نبی کے ساتھ جڑنے والے ہیں نا، اور جو صحابہ سے جڑے ہیں، محسوس نہ کرنا میں کئی دفعہ یہ صحابہ کی شان میں تقریریں ہوتی ہیں نا، مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آتی کیا کہتے ہیں، اتنی شوق لگتے ہیں، اتنی شوق ہوتی ہے اس میں، لیکن میں کہتا رہتا ہوں یہ تم سمجھتے نہیں ہو، یہ صحابہ کی کرامت ہے جو ان کو اٹھا رہی ہے، یہ صحابہ کی کرامت ہے، ورنہ کی تقریر میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی جان نہیں تقریر میں، کوئی پیغام نہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی کیا کہہ رہے ہیں، صحابہ صحابہ صحابہ۔ لیکن جن کا نام لے رہے نا، وہ خواجہ رضوی صاحب کہتے ہیں او کانٹی لینڈ دے دے، وہ جن کی تعریف ہو رہی ہے وہ پیچھے نہیں چھوڑ رہے۔ تو جو صحابہ کے ساتھ، یہ نبی کے ساتھ عقیدت ان کا نام لیوا ہوگا نا، یہ شعر جس آدمی کا میں سنانے لگا تھا بات اس کی کر رہا ہوں، ملحد تھا، بے دین تھا، ساری زندگی پتہ نہیں کیا کچھ لکھتا رہا، موت سے کچھ عرصہ پہلے اللہ نے ہدایت دی، نبی کی نعت لکھی، نبی کی تعریف لکھی، ایسی تعریف لکھی نبی کی کہ وہ شخص اس کی شاعری ممبر و محراب کی زینت بن گئی۔ آج اس کے فوت ہوئے زمانہ گزر گیا، میں اس کے شعر پڑھنے لگا ہوں، اور یہ شعر حضور کی شان میں جس نے لکھا یا پڑھا، یہ شعر عبادت ہوتا ہے، حضور کی نعت عبادت ہے سب۔ اس نے اس صاحب پہ کہا نا، پورے شعر تو اس طرح ہے، کچھ نہیں مانگتا شاموں سے یہ شہدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاموں سے یہ شہدا تیرا، ان کی دولت ہے فقط بس نقش کفے پا تیرا، ایک بار اور بھی مدحہ سے فلسطین میں آ، ایک بار اور بھی مدحہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی تیرا۔ وہ جو سائے کی بات کر رہا تھا وہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، ارے میں تو کہتا ہوں جہاں پر پہلے سایہ تیرا، سبحان اللہ، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بہت بڑا تو ایڈیو سوئی اعظم نہیں ہوتا نا، یہ ہضم کرو جا، اللہ کی توحید، اللہ کے نبی کی عزت میں کیا ہمارے نے فرمایا کرتے تھے اس وقت بھی، یہ جو وقت ہے اور قیامت تک اللہ کے محبوب کی رحمت نے سارے عالم کو اپنے گھیرے میں لیا، اور اس وقت بھی آپ کا میرا جو ایمان بچا ہوا ہے تھوڑا بہت، اور ہمیں جو تھوڑی بہت اعمال کی توفیق نصیب ہو رہی ہے، یہ بھی گنبد حضرہ سے آپ کے قلب اطہر سے اٹھنے والے نور کی برکت ہے۔ چمگادڑ مانگو انا آپ ہیں، سورج کرتے کوئی قصور نہیں، تجھے حضور کی آیات سمجھ نہیں آتی، حضور کی زندگی سمجھ نہیں آتی، تو اپنا قصور گننا، سورج کو تو نہ کہیں چڑھا ہوا، سورج کو نہ کہیں چڑھا پائی، چمگادڑ کو چاٹ کہتے ہیں نا، چمگادڑ کی طرح تو خود اندھا ہے، اور تو کہتے سورج نہیں ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس وقت بھی آپ کی رحمت نے سارے جہان کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے۔ اور یہ دوسری بات بھی ذہن میں رکھیں، اب تک جو ہمارے ایمان ہے، یہ ایمان کا نور رہے گا،
یہ آپ کے قلب اطہر کا فیض ہے، اور آپ کے قلب اطہر سے اٹھنے والا وہ نور ہے جو نور اس وقت ہمارے ایمانوں کو بچائے ہوئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ میرے بکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں عمر پہ سایہ تیرا، پورے قد سے جو میں کھڑا ہوں، پورے قد سے جو میں کھڑا ہوں، گرنے نہیں دیتا مجھ کو سہارا تیرا، گرنے نہیں دیتا مجھ کو سہارا تیرا۔ گرنے نہیں دیتا مجھ کو سہارا تیرا، گرنے نہیں دیتا مجھ کو سہارا تیرا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ دعا بالکل پڑھنا چاہیے، اور باقی بھی قرآن دعائیں انشاءاللہ ہم بہت جلدی بتائیں گے کہ پرانی دعائیں الگ سے مستقل اپنے معمول رکھیں، معنی کا لحاظ رکھ کر، دھیان رکھ کر۔ یہ خوش نصیب لوگوں کی علامت ہوتی ہے کہ وہ دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ دعائیں مانگتے ہیں۔ اور دعا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، جڑوں میں 100 کا قائل نہ، میں 2 کا قائل نہ، میں 100 کا قائل نہیں، میں 2 کا قائل ہوں۔ آپ سبھی بیٹھ کر لمبے لمبے نفل شروع کر دینا، ایسی بات ہے، لیکن 2 ہی پڑھے، لیکن خشوع سے پڑھ لیں۔ 2 کے اندر ایسی زاری کر لیں کہ وہ 100 کو کفایت کر دیں۔ 100 کو کفایت کر دیں۔ تو انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ ہم اللہ کا در نہ چھوڑیں، اللہ کا در نہ چھوڑیں۔ ملک شام کا سفر طے کر کے صحابی واپس آیا تھا، تو راستے میں ڈاکو نے پکڑا تھا اسے، ڈاکو نے پکڑا، اور ڈاکو نے کہا جو مال خزانہ تیرے پاس ہے سارا مجھے دے دے۔ انہوں نے کہا یہ لے۔ اس نے کہا میری ایک عادت ہے، میں بندے کو لوٹتا نہیں ہوں، پھر اس کو ننگا کرتا ہوں، پھر مارتا ہوں۔ اس نے کہا پہلی عادت میں عمل کر، 2 کام نہ کر پیسہ دے، تو ننگا نہ کر، پیسہ نہ کر مجھے، اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے قتل نہ کر، مارنا، میرے بچے ہیں مدینہ تھی اور میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ دونوں باتیں میری عادت کے خلاف ہیں، میں مارتا بھی ہوں، پیسے بھی لوٹتا ہوں، ننگا بھی کرتا ہوں۔ اس نے کہا پھر آخر میں بات باقی ہے تیری؟ اس نے کہا بالکل ایسا ہے، مجھے پھر آخری ملاقات اللہ سے کرنے دے دنیا میں نماز پڑھوں۔ اس نے آگے سے کہا پہلے بھی پڑھے آئے تھے، یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت وہ کھڑا ہوا نا، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی بزرگی اور بڑائی کا اعلان کر کے اس نے کہا سبحان اللہم، تسبیح کیا جانا، سبحان اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پتہ نہیں اس تسبیح کے اندر ہی کتنا درد تھا، اس تسبیح کے اندر ہی کتنا زور تھا کہ میرا پیغام پہنچا دیا جا کے مکان سے لا مکان، اے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا۔ کتنا زور تھا اس میں۔ اب یہ نماز ہی پڑھنے لگے ہیں، تسبیح شروع کی ہے، آواز آتی ہے اپنے دشمن کا حال دیکھ،
صحابی فرماتے مجھے فکر ہوئی کہ وہی آدمی اپنا فیصلہ بدل کے انداز بدل رہا ہے. کہتے میں نے نماز کو مکمل کیا. نماز مکمل کی تو دیکھتا ہوں کہ ایک سبز لباس والا آدمی ہے جو اس قاتل کو، اس ڈاکو کو مار رہا ہے. اور میں اس کے دامن کو پکڑ کے پوچھتا ہوں من انتا، کون ہو؟ اذا ملک فی السماء الرابعہ، میں تو چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں. کیسے آئے ہو؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، بے چین آدمی بھی دعا مانگتا ہے نا، جب کوئی فریادی ہمیں پکارتا ہے تو ہمیں اس مدد کرتے ہیں. اس کی ایسے آتے ہیں اس کے پاس. اللہ سے توفیق مانگنے کی یہ جو دعا ہے نا، اس میں توفیق کا ذکر ہے. اچھا میں اس لیے عبادت کی کہ اللہ سے توفیق مانگے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، اللہ مجھے توفیق دے دی میں تیرا شکریہ ادا کر سکوں. میں تیرا شکریہ ادا کر سکوں، شکریہ ادا کر سکوں. ہم شکر میں بہت کمزور واقع ہو گئے، بہت زیادہ. کچھ تو میں سب کمزور ہے. ہم اللہ کے شکر گزار بندوں کی لسٹ کہیں لگے نا تو شاید پتہ نہیں کیا حال ہوگا ہمارا. نہ صحت کا شکر کرتے ہیں، نہ کھانے پینے کا شکر کرتے ہیں. عورتیں ہیں تو وہ تو حد سے زیادہ نہ شکریہ. عورتوں کو دیکھو حد سے زیادہ نہ شکریہ ہوئی. گھر میں الماریوں کی الماریاں کپڑوں سے بھری ہوگی. معاف کرنا خواتین، سن رہی میری بات کو، الماریاں بھری ہوگی وہیں میرے پاس. غلطی سے اگر کسی ایک شادی میں کپڑے پہن لیا نا، دوسری کہیں شادی خاندان میں دوستوں میں آ گئی تو وہ جوڑا پہننا تو عورت آرام سے نہیں دیا، آرام سے نہیں دیا. میں یہ دکھ سنتا رہتا ہوں نا، یہ باتیں سنتا رہتا ہوں تو بڑا صدمہ ہوتا ہے. کتنی ناشکری کی باتیں ہیں، کتنی ناشکری کی باتیں ہیں. اور یہ پھر دعا کرتی کہ اللہ ہمارا عاشر فاطمہ کے ساتھ کرنا ہو، عائشہ کے ساتھ کرنا ہو، ہمارا عاشر جو ہے نا امہات المؤمنین کے ساتھ، صحابیات کے ساتھ کرنا. اور عذر شکر کا عالم یہ ہے کہ گھر میں کپڑا نہیں ہے. اتنا ہی کپڑا ہے جس سے ایک مرد اپنا سطر چھپا کے نماز پڑھ سکے. اتنا ہی کپڑا ہے. اور حضور صحابی سے پوچھتے ہیں بھائی جلدی کیوں جاتے ہو نماز پڑھ کر؟ کہ حضور گھر میں یہ حالت ہے. سامان آیا، اللہ کے حبیب نے سامان بھیجا، سامان بھیجا، کھجور بھیجی، چربی بھیجی، گوشت بھیجا، کپڑا بھیجا. سواری کے کھڑے ہونے کی آہٹ بیوی نے سنی، اپنے خاوند سے پوچھنے لگی ہمارے حالات کی خبر کہیں اللہ کے نبی کو تو نہیں ہو گئی، مسلمانوں کو تو نہیں ہو گئی؟ صحابی فرمانے لگے ہاں مجھ سے پوچھا تھا، میں نے بتا دیا تھا. میری بہنوں بیٹیوں یہ بات سننے والی ہے اللہ کے حبیب کہ اس جالسار صحابیہ اپنے شوہر سے کہتی ہے اسلام میں اگر اس بات کی اجازت ہوتی کہ کوئی عورت اپنے خاوند کو طلاق دیتی تو آج میں تجھے فارغ کر دیتی، آج میں تجھے طلاق دے دیتی. اللہ کافی نہیں تھا ہمارے لیے؟ اللہ کافی نہیں تھے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت، اللہ میں شکر گزاری کی توفیق دے، ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل کر. یہ کیسا شکر ہے؟ یہ کھانے کی چیز ہے. جو مرد بادل ہے نا وہ بھی سن لیں، پورے اللہ کے محبوب کی زندگی میں، آپ کے صحابہ کی زندگی میں کوئی بھی خدا کا مقرر گزرا ہے اس نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا.
عیب نہیں دیکھا، کہیں کیسا کھانا ہے، یہ کھانے دکھا میں اس قابل ہوں۔ متقدمین میں پہلے بزرگوں کے لوگ حالات بیان کرتے ہیں۔ مولا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کام اللہ نے دنیا میں اور تبلیغ کا کام اللہ نے ان سے دیا۔ کسی محلے میں کسی خاتون نے دعوت کی، چائے کی، چینی کی جگہ نمک ڈال دیا، نمک چائے پلائی حضرت کو، خوب شوق سے کی۔ خاتون خانہ نے سمجھے شاید کوئی بڑی اکثیر نسخہ آج میں نے چائے میں استعمال کیا ہے کہ بزرگ ساری چائے پی گئے، بہت اچھی چائے بنائی ہوگی، تھوڑی سی میں بھی تو چکھ کے دیکھوں۔ چکھ کے کیا دیکھا، اس میں تو میٹھا نہیں تھا، نمک تھا۔ ایسی فیض نہیں چلے دنیا میں چلا، یہ ہے اخلاق، یہ چیزیں ہیں۔ آج ہم بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کھانے کو پلیٹ اٹھا کے باندھ دیتے ہیں، ہٹاوا کیسے بنے، یہ کو کھانے کی چیز ہے، یہ کو کھانے کی چیز ہے۔ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کو کئی معلوم کر دیتے ہیں تو بندہ کھا نہیں سکتا کوئی چیز بھی، اس لیے ہر حال میں ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا مذاکرہ کیا کریں، بچوں کو بھی کھانے میں دسترخوان پہ بٹھا کے، دسترخوان پہ بٹھا کے مذاکرہ کیا کریں، دسترخوان پہ بٹھا کے مذاکرہ کیا کریں، اور یہ تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ غزہ والوں کا امتحان طویل سے طویل ہوتا جا رہا ہے، آج غزہ کی آزمائش بڑھتی جا رہی ہے۔ کسی بچے کی تصویر کو دیکھا ہے، اس نے موبائل اور ڈیزل کو لگایا ہوا ہے۔ ہم کو پچھلے غزہ کی جب سے یہ معاملہ شروع ہوا، اللہ کی توفیق سے وہاں کام کر رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس 1.5 سال کے عرصے میں جو میں وہاں کام کر رہا ہوں، برداشت دیکھ رہا ہوں، یہ چیزوں کو 2 بار گوشت بنا ہے، 2 بار، سوائے مونگ کی دال کے اب تک ہم کوئی تقسیم نہیں کر سکے۔ اور 2 بار جو گوشت بنا ہے وہ بطور تبرک پہ ڈالا ہے، جیسے تبرک ہوتا ہے نا، وہ سالن میں ڈالا ہے تبرک۔ یہ ہے حالات امت کے، اس لیے اللہ کا شکریہ ادا کرو بہت زیادہ۔ اس لیے میں اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ حدیث جو ہے نا، حدیث میں آتا ہے نا کہ طعام شاکر صائم شاکر، کہ کھا کے شکریہ ادا کرنے والا صائم کی طرح ہے، روزے دار کی طرح ہے۔ ہم کھا کے بھی شکر نہیں کرتے، ہم کھا کے بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ ہٹاؤ اس کو، کھانے کی چیزیں، مہمان کسی کے یہاں بنتے ہیں تو جب تک واپس آ کر اس گھر والے کو ذلیل نہ کر دیں، یہ ہماری عورتوں کی مردوں کی عادت بن گئی ہے۔ کیا کھلایا تھا، یہ کھلایا تھا، یہ تو طریقہ ہے کھلانے کا، تو پھر اللہ تعالیٰ محروم کر دیتے ہیں، محروم۔ ایسی بیماریاں برابر ہو جاتی ہیں، مدد چاہنے کے باوجود نہیں کھا سکتا۔ آپ یقین کریں، میں نے ایک ایسے اتنے بڑے آدمی کو دیکھا، ارب پتی کیا تھا، اس کے آگے بھی کوئی پتی نہیں ہوتی، اتنے پیسے تھے اس کے پاس، اور میں نے دیکھا اس کو ذاتی طور پر، جانتا تھا اس کو۔ بینچ میں اس نے اپنے آپ کو لکھوایا تھا، پہلے لکھوایا کہ میں شیعہ ہوں، میرے پیسوں سے زکات نہ کاٹی جائے۔ کسی بینچ میں سے کہا میں مرزائی ہوں، کنجوس اتنا زیادہ۔
کافر ہونے کو تیار. جو آدمی یہ کہہ رہے تھے اس کے بعد کیا اسلام رہ جاتا اس کا. ایسی بیماری کہ سوائے ڈبل روٹی کے یہ جو بریڈ ہے بس 24 گھنٹے میں 1-2 سے زیادہ کی اجازت نہیں تھی. ہر چیز سے الرجی، گوشت سے بھی الرجی، چاول سے الرجی، گندم سے الرجی، یہ بھی الرجی. اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو یہ دعا کا جو مضمون آیا نا، اللہ سے توفیق مانگنی. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا. ان اعمال کی توفیق دے جن اعمال سے تو راضی ہوتا ہے. وادخلنی برحمتک فی عبادک اور صالحین کے زمرے میں ہمیں شامل فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. تھوڑی دیر کے لیے ہلکا بنائیں.